اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراز آف نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بقائے انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ازدواجی رشتے کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ جب ہم اس بارے میں سوچیں تو سوال ذہن میں جنم لیتا ہے کہ سب سے پہلا جوڑا کون سا تھا۔ اس زمن میں دین حق نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا جوڑا آدم و حوا علیہ السلام کا تھا۔ جب رب کائنات نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں بے شک زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، یا رب العالمین، تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ فرشتوں کا ایسا کہنا اس باعث سے تھا کہ وہ زمین پر جنات کا حال دیکھ چکے تھے اور اپنے علم کے مطابق گویا ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تخلیق کیا اور پھر ان میں اپنی روح پھونکی، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور اسے بارگاہ الہی سے مردود کہہ کر نکال دیا گیا۔ اس وقت شیطان رب کائنات سے کہنے لگا، اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے رستے پر بیٹھا رہوں گا۔ ایک روز آدم علیہ السلام ٹیک لگائے سو رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی پسلی کو چیر کر حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا۔ تخلیق حوا میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا کہ حوا کو حوا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا، کیونکہ اسے زندہ سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں مزید ارشاد ہے، اور ہم نے آدم سے کہہ دیا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں ٹھہرو اور جہاں سے چاہو بہشت کے رزق سے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور اس جنت سے جس میں وہ تھے نکلوا کر چھوڑا۔ اس واقعہ کے تناظر میں کہا جاتا ہے کہ حوا کے کہنے پر ممنوعہ درخت کا پھل آدم علیہ السلام نے چکھا تو اللہ تعالیٰ نے حیض کو بنت حوا کے لیے بطور سزا مقرر کیا، حالانکہ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ محض اسرائیلی روایت ہے۔ ہاں، مگر اس غلطی کی سزا دو صورت میں ملی۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، پھر ہم نے ان کو حکم دیا کہ اس بہشت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں ایک مقررہ وقت تک رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ دوسری سزا کا ذکر صحیح بخاری کی حدیث 3399 میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت کبھی نہ کرتی۔ ناظرین گرامی، اب ہم اپنی بحث کا رخ دوسری طرف موڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا عبرانی لقب اسرائیل تھا، لہٰذا ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ قرآن مجید کے مطابق بنی اسرائیل جب صحرائے سینا میں بھٹک رہے تھے تب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا۔ من وہ شبنمی گوند تھی جو شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسے بنی اسرائیل کے لیے درختوں پر اتارتا اور لوگ اسے جمع کر لیتے اور اس سے سیر ہوتے۔ سلوہ ایک پرندہ ہے جسے عام اصطلاح میں ہم بٹیر کہتے ہیں۔ یہ اذن الہی سے بنی اسرائیل کے لیے زمین پر اتر آتے اور لوگ پرندوں کو کھانے کے لیے اتنی تعداد میں جمع کر لیتے کہ ان کے ایک دن کا گزر بسر ہو جاتا۔ مگر جب بنی اسرائیل میں بدعمالیاں پھیلنے لگیں اور وہ گوشت جمع کر کے رکھنے لگے تو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا نزول روک دیا۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے، یعنی من و سلوہ کا گوشت جمع نہ کرتے، تو گوشت کبھی نہ سڑتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو ہمارے دل میں راسخ فرمائے
اور ہمیں تعلیمات اسلامی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔